مائیکل ایچ ہارٹ جو کہ بہت بڑے ہسٹورین ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا 100 کے نام سے، جو کہ 1979 میں پبلش ہوئی تھی۔ اس کتاب میں اس نے 100 بااثر شخصیات کا ذکر کیا ہے، ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں تاریخ پر۔ آج ہمیں جو کامیابی کا معیار بتایا جاتا ہے، یا جو ہم نے کامیابی کا معیار بنا لیا ہے، یعنی کہ دولت، اگر وہ دولت کو سامنے رکھ کر یہ فہرست بناتا 100 لوگوں کی، تو یقین جانے کہ ان میں سر فہرست لوگوں میں قارون ہوتا، فرعون ہوتا، شداد ہوتا جس نے یہ جنت و جہنم بنا لی تھی، منسا موسیٰ ہوتا۔ یہ منسا موسیٰ اتنا امیر انسان ہے کہ آج کے جتنے بھی ٹاپ کے بلینئر ہیں، ان اگر سب کی بھی دولت جمع کر لی جائے تو منسا موسیٰ کی دولت پھر بھی زیادہ ہوگی۔ یہ لوگ ہوتے ٹاپ کے لوگوں میں، لیکن اس نے جو ٹاپ پر شخصیت رکھی، جو سر فہرست شخصیت ہے، صدقے جا حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے لوگوں کے لیے تو باغ ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کر اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں؟ تو کتنی سادگی اور یقین سے جواب دیتے ہیں کہ اے عمر، کیا تجھے پسند نہیں کرتا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اس کتاب میں جو سر فہرست شخصیت ہے، جو پہلے نمبر پر شخصیت ہے، وہ میرے، آپ کے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو 9 شخصیات ہیں ٹاپ 10 میں، ان میں آئزک نیوٹن، یسوع مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گوتم بدھ، سینٹ پال، کنفیوشس، سائلون، جوہان گوٹنبرگ، البرٹ آئنسٹائن اور یہ کرسٹوفر کولمبس، یہ لوگ شامل ہیں ٹاپ 10 میں۔ اور ٹاپ 10 کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سے ایک بھی ملینئر نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بہت بڑا دولت مند نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر دنیا کے ٹاپ کے لوگوں میں آپ نے جگہ بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کا ملینئر یا بلینئر ہونا ضروری نہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس سچائی کی طاقت ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، علم ہو، دانائی ہو، حکمت ہو، تو آپ لوگ بھی سر فہرست لوگوں میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ انسانیت کا نقطہ عروج ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ کبھی کبھی ذات صفت کی پہچان ہوتی ہے اور کبھی کبھی صفت ذات کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے صداقت ایک صفت ہے اور صادق ذات ہے۔ اگر کوئی عام آدمی سچ بولے تو اس کے سچ کی تحقیق کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر سچ بولنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو آپ ایسے سچے انسان ہیں کہ آپ کے سچ کو، آپ کی ہر بات کو بنا تحقیق کے مانا جا سکتا ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے صفات کو تقویت، عروج، مقام و مرتبہ ملا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی تھی کہ جس کی وجہ سے دنیا نے دیکھا کہ آقا جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے اور غلام سوار۔ یہ آپ کے اخلاق کی تاثیر ہی تھی کہ جب آپ لوگوں سے ارشاد فرماتے تو لوگ ایسے ادب سے بیٹھے ہوتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا ارشاد کی آخر ہے، آپ کا اخلاق اخیر ہے، آپ کا کردار کی اخیر ہے، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آسمانی کتب کا حرف آخر ہے۔ آپ مجسم اخلاق ہیں، مظہر اخلاق ہیں، منبع اخلاق ہیں، بلکہ آپ مکمل اخلاق ہیں۔ آپ کے اخلاق کی جزیات میں ادب ہے، شرم ہے، حیا ہے، بے تکلفی ہے، صبر ہے، شکر ہے، تقویٰ ہے، زہد ہے، استقلال ہے، امانت ہے، دیانت ہے، شرافت ہے، صداقت ہے، حسن سلوک ہے، رواداری ہے، مہمان نوازی ہے، چھوٹوں سے پیار ہے، بڑوں سے ادب ہے، کفار کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ یہ سب آپ کے اخلاقیات کی جزیات ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کیا کہ ہم اور آپ لوگوں کی ذات اپنے لیے رحمت کا باعث نہیں بن سکتی، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو کہ تمام جہانوں کے لیے اپنا ہو، بیگانہ ہو، مومن ہو، کافر ہو، مرئی ہو، غیر مرئی ہو،
جاندار ہو، بے جان ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب کے لیے، سب مخلوقات کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، یہ مساوات کا درس دیتے ہوئے فرمایا، اے گروہ قریش، اللہ نے جہالت کا غرور اور نسب کا افتخار ختم کر دیا ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔